السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ اخلاص کی نحوی ترکیب پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ قل فعل امر ہے، اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے۔ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا جی یہ قول۔ اس کے بعد ہوا جو ہے یہ ضمیر شان ہے اور یہ مبتدا اول ہے۔ یہ ہوا ضمیر شان ہے اور یہ مبتدا اول ہے، اور اللہ یہ مبتدا ثانی ہے، اور احد یہ خبر ہے۔ تو اللہ مبتدا اپنی احد خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ خبر بنے گا ہوا مبتدا اول کی۔ ہوا مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مقولہ، پیچھے کل قول کا۔ قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ قولیہ ہو جائے گا انشائیہ۔ اس کے بعد اللہ الصمد، یہ چھوٹا سا جملہ اللہ مبتدا اور صمد خبر ہے، مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ دو لائنیں کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد لم یلد ولم یولد۔ لم حرف جازم ہے، یولد فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور اگلی بار جو یہ معطوف اول بنے گا، اور اس سے اگلی جو پوری لائن یہ معطوف ثانی بنے گی۔ اب کس طرح؟ وہ حرف عطف ہے، لم جازم ہے، یولد جو فعل مجہول ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل اس کا فاعل ہے اس کا، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف اول، اگلی آخری ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔ لم حرف عطف ہے، وہ حرف عطف، لم جازم، یکن فعل ناقص ہے، اور لہ یکن لہ لام حرف جار ہے، ہو مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے آگے کفون مصدر، یہ جو ہے کفو مصدر یہ خبر ہے فعل ناقص یکن کی، تو یہ دونوں جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے کفون کے۔ کفون کیا ہے؟ یہ مصدر خبر ہے۔ احدون یہ اسم مؤخر ہے، تو کفون جو مصدر خبر ہے مصدر اپنے متعلق مقدم سے مل کر اور یکون کی یہ خبر ہو جائے گا۔ کفون جو مصدر ہے لہو اپنے متعلق مقدم سے، اور احدن اس یکون کا یہ اسم مؤخر ہے، تو مصدر اپنے متعلق مقدم سے مل کر یکون کی خبر مقدم ہو جائے گی۔ تو یکون فعل ناقص اپنے اسم مؤخر، احدن اس کا اسم مؤخر ہے، اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ بن جائے گا، پوری عبارت لائن جو ہے یہ معطوف ثانی بن جائے گا۔ اب اوپر جو تھا لم یلد یہ معطوف علیہ تھا، اب یہ دونوں جو عبارتیں یہ معطوف بن جائیں گی، معطوف پہلا معطوف اول، اور ولم یکن لہ کفوا احد یہ معطوف ثانی۔ تو لم یلد معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے سورہ اخلاص کی مختصر نحوی ترکیب۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ اخلاص کی صرفی تحلیل، موٹے موٹے سیغے اس کے حل کریں گے۔ احد جو ہے یہ اسم جامد صفت مشبہ سے واحد مذکر ہے، اور احد اصل میں واحدین تھا، قاعدہ وجوہ کے تحت جو ہے اس کی تعلیل اس طرح ہوئی کہ وو فا کلمہ میں مفتوح واقع ہوئی، وو جو ہے فا کلمہ میں مفتوح واقع ہوئی تو اس کو حمزہ سے بدل دیا، تو واحدن سے یہ احدن بن گیا، احد بن گئے۔ اور جو اس کے اندر الصمد اللہ پیچھے حل ہو گیا تھا، صمد یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے یہ، اور صمدہ یصمدو ناصر ینصرو ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام سے یہ صاد میم دال صمد ہفت اقسام سے صحیح ہے۔ اس کے بعد لم یلد فعل مضارع فعل نفی جہد بلم، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، باب والدہ یلیدو ضربہ یضربو، اور اس کا جو مادہ ہے مادہ اس کا وہ لام دال یہ مثال واوی ہفت اقسام سے، تو ولد جو ہے اپنا یہ یولد،
اصل میں تھا یہ یولیدو، تو اس کے اندر جو قاعدہ لگا ہے یعید والا قاعدہ، وہ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان واقع ہوا تو وہ جو ہے وہ گر گئی قاعدہ یعیدو کے تحت۔ اور اس کے بعد یکون جو ہے یہ فعل مضارع معلوم ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، باب کان یکون ناصر ینصر سے ثلاثی مجرد ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک صیغہ اور ہے کفواً، صفت مشبہ واحد مذکر، باب فاتح یفتح سے، کافا آ محموز الفا ہے یہ، تو یہ باب فاتح یفتح سے صفت مشبہ واحد مذکر کا صیغہ ہے یہ۔ تو یہ تھوڑے سے اس کے مختصر صیغے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔